السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ اب یہ ایک رمضان کا اہم ترین، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی روزوں کا اہم ترین مسئلہ ہے کہ احتلام ہو جاتا ہے۔ اب مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں کوئی قباحت کی کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اب روزے کی حالت میں سو گئے تھے اور احتلام ہو گیا ہے، تو اب چند سوالات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ فاسد ہوا یا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا افطار تک غسل نہیں کریں گے، کیونکہ غرغرہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ فاسد ہونے کا خیال کرتے ہوئے احتلام کے بعد کچھ کھا پی لیتا ہے جان بوجھ کے، تو اب روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا، اور قضا اور کفارے کا کیا حکم ہوگا۔ تو یہ پوری باتیں دھیان کے ساتھ سنیے گا، بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے۔ اور جتنے نوجوان ساتھی، جتنے ایسے ساتھی ہیں کہ جن کو آپ جانتے ہو، ان سب سے اس بات کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت سارے لوگ بیچارے غلطیوں میں یا مس کنسیپشن کے ساتھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات، روزہ احتلام کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ روزہ رکھا، پھر سو گئے، احتلام ہو گیا، آپ کا روزہ اپنی جگہ ایز اٹ از باقی ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی فساد، کوئی کراہت، کوئی کمی، کوئی ثواب میں کجی کچھ بھی نہیں آئے، آپ کا روزہ بالکل درست ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب روزے میں جب احتلام ہو گیا ہے تو اس کے بعد کوشش کرنی ہے جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت پاکی کی حالت میں گزرے۔ آپ جتنا تاخیر کرو گے اتنا زیادہ وقت آپ کا اللہ کی عبادت ناپاکی کی حالت میں ہو رہی ہوگی۔ تو کوشش کرو کہ اپنے تمام وقت کو پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر کہیں ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے کہ احتلام ہو گیا ہے تو اس میں جتنا جلدی ہو سکے غسل کرو۔ غسل کے اندر غرارے وغیرہ کا جو معاملہ ہے تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح کلی کرو، اور اندر تک پانی لے جانے کے بجائے صرف ظاہری حصہ منہ کے اندر کا جو ہے اس کو اچھی طرح دھو لو، اور پھر جب وقت گزرے گا افطار کرو گے تو پھر اس کے بعد غرارہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، پانی تو ویسے ہی اندر اتار چکے ہوگے، تو وہ تو معاملہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہے۔ غرارہ نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ اندر کی پوری صفائی ہو جائے، اتنا خیال کرنا ہے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک بندے نے غلطی سے سوچا کہ یار میرا تو روزہ فاسد ہو چکا ہے، اب کچھ کھا پی لیا، تو اب کچھ کھانے یا پینے کی وجہ سے جان بوجھ کے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ کسی ایک مسکنسیپشن کی وجہ سے ہوا ہے، ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، تو شریعت نے اس قسم کی غلط فہمیوں کا اعتبار کیا ہے، لیکن ہر غلط فہمی کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ اس قسم کی غلط فہمی کا اعتبار کرتے ہوئے شریعت نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کے اوپر صرف اور صرف قضا واجب ہے، رمضان المبارک کے روزے کا کفارہ دینے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف قضا روزہ رکھو گے ایک رمضان کے بعد، اور آپ کے اوپر جو obligation تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو امید ہے میرے بھائیوں کو اور بہنوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں، اور باقی جو رمضان المبارک کی ویڈیوز ہیں ان سب کو بھی سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔